السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ واجب تھی جس بات پر حیرانی بہت، ہم لڑکھڑائے مسکرائے اور چل دیے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھانا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کر کے دیکھیے جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کرنے کا اثر اتنا زیادہ کیوں ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ مرنے کے بعد 100 لوگ پوچھیں گے کیسے انتقال ہوا، دوران زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا کیسے جی رہی ہو۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت پوچھو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نام پہ کسی کا دل نہیں دھڑکتا، ہم جیسے لوگ مصیبت میں یاد آتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ جاہل کی تربیت اور عادی شخص کو اس کی عادت چھڑانا معجزہ کی طرح ہے۔ تو کیا ہوا جو آپ کے شمار میں نہیں رہا، میں مختلف سا شخص تھا، ہزار میں نہیں رہا۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی ہی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کی گناہ پر پردہ کرنا۔ اگر غریب فاقوں سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ ماں تب بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا، اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا۔ معاملات کو تھوڑا خراب ہونے دیجیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی اپنی زندگی میں کن لوگوں کا انتخاب کر رکھا ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ خوشی اور دکھ میں یہ فرق ہے کہ خوشی کو مڑ کے دیکھو تو دوبارہ نہیں ملے گی، جبکہ دکھ آپ کو ہمیشہ وہاں کھڑا ملے گا۔ دوسروں کی اولاد میں خامیاں نکالنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کی اپنی اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اپنے حق کے لیے لڑو، چاہے تمہارے سامنے وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کو پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ خاک کو دیکھ کر بھی احساس نہیں ہوتا کہ اسی خاک میں مل جانا ہے ہمیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن، کچھ لمحے، کچھ وقت ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ کچھ ہنستے مسکراتے لوگ کمروں کے خاموش کونوں میں اپنی بے بسی کو جی رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھے انسان بنا دو، ورنہ بری لوگ دوست بنا کر انہیں برے انسان بنا دیں گے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔
کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وقتی محبتیں جوانی کو بڑھاپے میں بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے تو باہر نکلو اور دنیا کو غور سے دیکھو۔ ان لوگوں کو دیکھو جو خالی پیٹ سوتے ہیں، میلے ننگے پاؤں چلتے ہیں یا اپنی آزمائشوں کے باوجود مسکرا دیتے ہیں۔ تو بات سمجھا کر میری، سن تو دنیا بھی لیتی ہے۔ الجھے ہوئے ہیں کب سے اسی ایک سوال میں، آتے ہیں ہم بھی کیا کبھی تیرے خیال میں۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ میری امی کہتی ہیں بیٹا، عورتوں کی باتوں میں آ کر بھائیوں سے دشمنی مت کرنا، کیونکہ قبرستان لے کر جانے والا آپ کا بھائی ہوگا، عورتیں نہیں۔ ہر رشتے کو صرف تین چیزیں جوڑتی ہیں، عزت، اعتبار، پیار۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو باقی دو خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ مختصر سی زندگی میں کامیاب کسے کتنا ہونا تھا، پھر کس نے کیا خاص پانا تھا اس میں اور کیا کھونا تھا۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ پریشانی یہ نہیں کہ وقت مشکل ہے، غم یہ ہے کہ لمحے بیکار گزر رہے ہیں۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ جب کچھ نہ ہو صبر کرو، جب سب کچھ ہو قدر کرو۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہے، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ تم ہو باغات میں اڑتی ہوئی تتلی کی مثال، میں وہ بچہ جو تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ بدصورت سوچ اگر بدصورت دنیا کو جنم دیتی ہے تو خوبصورت سوچ خوبصورت دنیا کی تخلیق کرتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ یہاں کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، ان روحوں کو تلاش کریں جو ابتدا سے آپ جیسی ہوں۔ ناکامی صرف تجربہ ہے، ہار نہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں، کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دی جائے۔ اللہ کی امانت ہے، مسکرائیے، کیونکہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام ذات نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، باتیں یاد رہتی ہیں۔ فرقوں میں ایک فرقہ انسان بھی ہونا چاہیے۔